عزادار نہیں ہے گھر میں عزا خانہ عزادار نہیں ہے عزادار نہیں ہے عزادار نہیں ہے عزادار نہیں ہے گھر میں عزا خانہ عزادار نہیں ہے گھر میں عزا خانہ عزادار نہیں ہے حالات نے ماحول بدل رکھا ہے سارا اجڑا ہوا لگتا ہے عزا خانہ ہمارا مجلس کے لیے وقت ہی ہموار نہیں ہے گھر میں عزا خانہ عزادار نہیں ہے گھر میں عزا خانہ عزادار نہیں ہے ہر سمت کورونا ہی کورونا کی وبا ہے چھائی ہوئی ہر سر پہ مصیبت کی گھٹا ہے حالات سدھرنے کے بھی آثار نہیں ہے گھر میں عزا خانہ عزادار نہیں ہے گھر میں عزا خانہ عزادار نہیں ہے ٹکراتی نہیں کانوں سے نوحوں کی صدا ہے اب ہم تو اس کا کہاں روئے رلائے روتا ہوں کہ اب کوئی مددگار نہیں ہے گھر میں عزا خانہ عزادار نہیں ہے گھر میں عزا خانہ عزادار نہیں ہے تابوت کو چومے ہوئے گزرا ہے زمانہ کب دیکھیے ہوتا ہے جلوسوں میں بھی جانا شبیر کے پرچم کو بھی دیدار نہیں ہے گھر میں عزا خانہ عزادار نہیں ہے گھر میں عزا خانہ عزادار نہیں ہے ایک صلوات برائے سقائے حرم مولا ابو الفضل العباس اللہم صلی علی محمد وآل محمد شاہ فرماتے تھے اے شیر دلاور بھائی شاہ فرماتے تھے اے شیر دلاور بھائی میرے عباس میرے ثانی جعفر بھائی میرے عباس میرے ثانی جعفر بھائی شاہ فرماتے تھے اے شیر دلاور بھائی
چھوڑ کر ہم کو لبے نہر ہے آرام کیا، چھوڑ کر ہم کو لبے نہر ہے آرام کیا، بے ہمارے تمہیں چین آئے گا کیوں کر بھائی، بے ہمارے تمہیں چین آئے گا کیوں کر بھائی، شاہ فرماتے تھے اے شیر دلاور بھائی، صدمہ ہجر سے اب حال ہے میرا ابتر، صدمہ ہجر سے اب حال ہے میرا ابتر، وہ کہوں کیا ہے گزرتی ہے جو دل پر بھائی، وہ کہوں کیا ہے گزرتی ہے جو دل پر بھائی، شاہ فرماتے تھے اے شیر دلاور بھائی، شاہ فرماتے تھے اے شیر دلاور بھائی، صدمہ ہجر سے اب حال ہے میرا ابتر، وہ کہوں کیا ہے گزرتی ہے جو دل پر بھائی، تم نے پردیس میں تنہا جو ہمیں چھوڑ دیا، تم نے پردیس میں تنہا جو ہمیں چھوڑ دیا، ہمیں اب بیچ میں اور گرد ہے لشکر بھائی، ہمیں اب بیچ میں اور گرد ہے لشکر بھائی، شاہ فرماتے تھے اے شیر دلاور بھائی، حاضر آنکھ تو کھولو تو تسلی کچھو، حاضر آنکھ تو کھولو تو تسلی کچھو، حاضر آنکھ تو کھولو تو تسلی کچھو، میرے غم خوار میرے مونس و ہمدم بھائی، میرے غم خوار میرے مونس و ہمدم بھائی، شاہ فرماتے تھے اے شیر دلاور بھائی، بھائی عباس نہ قاسم ہے نہ اکبر ہے نہ تم، بھائی عباس نہ قاسم ہے نہ اکبر ہے نہ تم، تنو تنہا ہے فقط صفت پیمبر بھائی، تنو تنہا ہے فقط صفت پیمبر بھائی، شاہ فرماتے تھے اے شیر دلاور بھائی، شاہ فرماتے تھے اے شیر دلاور بھائی، عباس اے شیر نیستان حیدر، عباس اے شیر نیستان حیدر، عباس دیتی ہے صدا زینب رو کر، عباس اے شیر نیستان حیدر، عباس کیا اسی دن کے لیے مانگی تھی زہرا نے دعا، کیا اسی دن کے لیے مانگی تھی زہرا نے دعا، آ کے پردیس میں تم ہو جاؤ گے ہم سے جدا، سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا، کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حلمن کی سزا، عباس اے شیر نیستان حیدر، عباس اے میرے شیر جواں، اے میرے بھائی ہو کہاں، اے میرے شیر جواں، اے میرے بھائی ہو کہاں،
داغ ہے دل پہ میرے تیری جدائی ہو کہاں، دیر سے دیتی ہوں بھئی یا میں دہائی ہو کہاں، لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں، عباس اے شیر نیستان حیدر، حال شبیر کا اب تو نہیں دیکھا جاتا، حال شبیر کا اب تو نہیں دیکھا جاتا، ہے قمر کم نئی آنکھوں سے سجائی دیتا، یہ ضعیفی یہ جواں لال کا صدمہ بھیا، یہ ضعیفی یہ جواں لال کا صدمہ بھیا، تھام کرو بڑھ کے ذرا ہاتھ تمہیں بھائی کا، عباس اے شیر نیستان حیدر، گر کے گھوڑے سے صدا باپ نے اکبر کو جو دی، گر کے گھوڑے سے صدا باپ نے اکبر کو جو دی، دل برے فاطمہ زہرا کی عجب حالت ہوئی، ہاتھ ملتے تھے کبھی گھاٹ کو تکتے تھے کبھی، تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نبی، عباس اے شیر نیستان حیدر۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک مطلع اور دو شعر کہ جس نے سراب کی چوکھٹ پا جھکا رکھا ہے، جس نے سراب کی چوکھٹ پا جھکا رکھا ہے، کہ جس نے سراب کی چوکھٹ پا جھکا رکھا ہے، آسمانوں نے اسے سر پا اٹھا رکھا ہے۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کہ جس نے سراب کی چوکھٹ پا جھکا رکھا ہے، آسمانوں نے اسے سر پا اٹھا رکھا ہے، تو کیا چھپائے گا بھلا کوئی منافق چہرہ، کہ کیا چھپائے گا بھلا کوئی منافق چہرہ، کہ ذکر عباس کو آئینہ بنا رکھا ہے، کہ کیا چھپائے گا بھلا کوئی منافق چہرہ، کہ ذکر عباس کو آئینہ بنا رکھا ہے، تو جو اٹھاتے ہی نہیں ہیں تیرا پرچم عباس، بس آخری شعر، کہ جو اٹھاتے ہی نہیں ہیں تیرا پرچم عباس، اور ہم نے ان لوگوں کو نظروں سے گرا رکھا ہے، کہ جو اٹھاتے ہی نہیں ہیں تیرا پرچم عباس، ہم نے ان لوگوں کو نظروں سے گرا رکھا ہے۔ ایک درود بھیج دیں۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں خطیب مجلس عالی جناب مولانا سید میثم زہری صاحب قبلہ کی خدمت تشریف لائیں اور رونق افروز منبر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ سلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين
المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. صلوات پر محمد. حضرات یہ سورہ مومن کی آیہ مبارکہ ہے جس کی تلاوت کو شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا ہے. ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ اور ان کا رب ان سے یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں. عزیزوں، قرآن مجید کی آیات میں پیغمبر اسلام کی احادیث میں اور معصومین کے اخبار میں، اقوال میں، احادیث میں دعا کرنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ دعا کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں. مثلا دعا مومن کا اسلحہ ہے. دعا کے سلسلے میں قرآن مجید کا ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جو شخص دعا نہیں کرتا وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. عذاب الہی سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا. عزیزوں، دعا کا فلسفہ کیا ہے، دعا کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، انسان کو اللہ نے غنی بنا کر پیدا نہیں کیا بلکہ محتاج بنا کے پیدا کیا. محتاج کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہر قدم پر کسی نہ کسی شے کی احتیاج ہوتی ہے، کسی نہ کسی شے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اب جب کسی کو کسی شے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت کو، اپنی احتیاج کو کسی نہ کسی کے سامنے بیان بھی کرتا ہے. عام طور پر جب ایک بندہ دوسرے بندے کے سامنے اپنی حاجت بیان کرتا ہے تو اسے استدعا کہا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجلس کا اعلان ہو رہا ہے کہ تمام مومنین سے استدعا ہے کہ وہ فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں. تو جب بندہ بندے کے سامنے اپنی ضرورت بیان کرتا ہے تو اسے استدعا کہتے ہیں. لیکن جب یہی بندہ اللہ کے سامنے اپنی حاجت بیان کرتا ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب کوئی کسی کے سامنے اپنی ضرورت بیان کرتا ہے، اپنا مدعا بیان کرتا ہے، تو یہ فطری بات ہے کہ وہ اس کی تعریف بھی کرتا ہے کہ آپ ایسے ہیں اور آپ کی یہ شان ہے اور آپ میں یہ کمال پایا جاتا ہے، اور پھر اپنی حاجت بیان کرتا ہے. اگر بندہ بندے کے سامنے اپنی احتیاج بیان کرنے سے پہلے اس کی تعریف کرے تو اس تعریف کو خوشامد کہا جاتا ہے. لیکن اگر بندہ اللہ کے سامنے اپنی حاجت بیان کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کرے تو اسے خوشامد نہیں کہا جاتا، اسے حمد کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. دیکھیے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام
امام جعفر صاحب ابو حنیفہ امام کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ہمارے 5ویں اور 6ٹھے امام کی شاگردی کی ہے، ان سے کسب علم کیا، لیکن بعد میں انہی کے خلاف اپنی امامت کا دعویٰ کرنے لگا، انہی کے مقابلے پہ آ گیا۔ تو ایک دن سامنے بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے امام سے یہ کہنے لگا کہ میں آپ سے کچھ علم قرآن کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، امام سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے علم قرآن کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ قرآن پر گفتگو بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ کہ قرآن کا وہ کون سا سورہ ہے کہ جس کا اول تحمید ہے یعنی حمد ہے، جس کا اوسط اخلاص ہے، جس کا آخر دعا ہے۔ تو اس نے پہلے سوچا، پھر سر جھکا کے سوچا، پھر سر کھجا کے سوچا، لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ جواب کیا دیا جائے، کون سے سورے کے بارے میں بتایا جائے کہ جس کا اول یعنی ابتدا جو ہے وہ تحمید ہے، اللہ کی حمد ہے، بیچ میں اخلاص ہے، اخلاص کا مظاہرہ، اور آخر میں دعا ہے۔ تو اس نے عاجز آگے کہا کہ آپ ہی بتائیں کہ وہ سورہ کون سا سورہ ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ وہ سورہ حمد ہے، جس کے اول میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تحمید ہے، اور بیچ میں اخلاص ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ یہ اخلاص ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور جو مدد چاہتے ہیں وہ بھی تیری ہی طرف سے چاہتے ہیں، تیرے مقابلے میں جو آ گئے ان سے مدد نہیں چاہتے، تیری ہی طرف سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اور پھر آخر میں دعا ہے۔ کیا ہے دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں اس میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مختصر مجلس ہے اور مقصد فقط مصائب بیان کرنا ہے، آپ کو آمادہ کرنے کی خاطر 2-4 جملے عرض کرنا مقصود ہے۔ دیکھیں پہلی بات یہ کہ حمد، آپ سنتے ہیں نا حمد، برابر آپ ایک لفظ سنتے ہیں حمد، عام طور پر یہ بات مشہور ہے اور لوگ سنتے رہتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ حمد کا تعلق اللہ سے ہے۔ اگر اللہ کی تعریف کی جائے تو اسے حمد کہتے ہیں، پیغمبر اسلام کی مدح کی جائے تو اسے نعت کہتے ہیں، اہل بیت کی مدح کی جائے تو اسے منقبت کہتے ہیں، ایسے قصیدہ کہتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حمد کا مطلب آپ کو معلوم ہے، حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے مدح، یہ بھی فارسی زبان کا لفظ نہیں، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن مدح بھی ایک لفظ ہے اور حمد بھی ایک لفظ ہے۔ آپ کو پتہ ہے مدح میں اور حمد میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اکثر مسائل ایسے ہیں، اکثر چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی نہ کوئی ضد ہوتی، بلکہ تقریباً ہر شے کی کوئی نہ کوئی ضد ہوتی ہے۔ دن کی ضد رات ہے، رات کی ضد دن ہے، گورے کی ضد کالا ہے، کالے کی ضد گورا ہے، طویل القامت کی ضد قلیل القامت ہے، قلیل القامت کی ضد طویل القامت ہے، حق کی ضد باطل ہے، باطل کی ضد حق ہے، جائز کی ضد ناجائز ہے، ناجائز کی ضد جائز ہے، حلال کی ضد حرام ہے، حرام کی ضد حلال ہے۔ ہر شے کی کوئی نہ کوئی ضد ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے عزیزوں مدح کی بھی ضد ہوتی ہے۔ مدح کی ضد کو قدح کہتے ہیں، اور کیا آپ نے مدح کی ضد کو قدح کہتے ہیں۔ اس نقطے کو آپ بغور ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے ایک ہی آدمی ہے، اس کی مدح بھی ہو سکتی ہے اور اس کی قدح بھی ہو سکتی ہے۔ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، ہر شخص میں کچھ کوالٹیز پائی جاتی ہیں اور کچھ خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں، یعنی میرٹس بھی ہوتی ہیں اور ڈی میرٹس بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ان میں یہ اچھی بات ہے لیکن یہ بری بات ہے، ان میں یہ بری بات ہے لیکن یہ اچھی بات ہے۔ تو اگر کسی کی اچھی باتوں کا ذکر کیا جائے تو اسے مدح کہتے ہیں، اور اگر کسی کے اندر پائی جانے والی بری باتوں کا ذکر کیا جائے تو اسے قدح کہتے ہیں۔ تو ایک ہی انسان کی زندگی میں مدح بھی ہوتی ہے اور قدح بھی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی زندگی میں اگر اس کے کمالات کو بیان کیا جائے تو یہ اس کی مدح کہلاتی ہے، اور اگر اس کے عیوب کو بیان کیا جائے تو یہ اس کی قدح کہلاتی ہے۔ تو مدح کا جو لفظ ہے تو اس کا مطلب بھی وہی ہے، تعریف، لیکن اس کی ضد
کا تصور ہے، یعنی مدح کی ضد کو قدح کہتے ہیں۔ اب آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے تو شاید خاموش نہیں رہیں گے کہ حمد اس مدح کو کہتے ہیں جس کی کوئی ضد نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، اسی لیے یہ لفظ جو ہے یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد و آل محمد، یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ کی حمد ہوتی ہے تو یہاں مدح، اور اس حمد کی کوئی ضد نہیں ہوتی، یعنی جس کی کوئی ضد نہ ہو اس کو حمد کہتے ہیں۔ تو بہرحال حمد کا حکم دیا گیا، پہلے اللہ کی حمد کرو، اس کی تعریف کرو، پھر اخلاص کا اظہار کرو، اور اخلاص کا اظہار کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ تو یہ فضیلت ہے دعا کی۔ اب عزیزو، معصومین نے اکثر دعائیں مانگی ہیں، اور وہ دعائیں قرآن مجید میں بھی تحریر ہے، بہت سی دعائیں انبیاء کی، رسولوں کی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ مثلا سورہ صافات میں جناب ابراہیم کی دعا موجود ہے کہ جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ رب حب لی من الصالحین، پروردگار تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر۔ کیسا بیٹا عطا کر؟ صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ کہ جناب ابراہیم کر رہا ہے۔ اب جب معصوم نے دعا کی، ابراہیم نے دعا کی، دیکھیں کچھ لوگ اب عجیب عجیب باتیں کرنے لگے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ دن پہلے انہوں نے کہا بھائی معصوم کی دعا بھی اکثر قبول نہیں ہوتی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ معصوم کی دعا قبول ہونا نہ ہونا تو ایک الگ بات، معصوم کی دعا قبول ہونے میں تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ یہ بات ہمیشہ آپ یاد رکھیے، معصوم کی دعا قبول ہونے میں تاخیر نہیں ہوتی۔ یہ میں قرآن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ پڑھیے سورہ صافات، جناب ابراہیم کی دعا لکھیے رب حب لی من الصالحین، کہ انہوں نے دعا کی کہ پروردگار تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر۔ اس کے فوراً بعد جو آیت ہے اس میں کیا ہے؟ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ کہہ رہا اور ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً، بلا فصل، بلا تاخیر۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اسی وقت جناب اسماعیل کی ولادت نہیں ہوئی، ولادت تو بعد میں ہوئی، لیکن اللہ کہہ رہا ہم نے فوراً فبشرناہ، یعنی ابراہیم کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ تو دعا فوراً قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہاں دعا فوراً قبول ہوئی۔ تو ابراہیم نے بیٹے کی دعا کی۔ کیوں بیٹے کی دعا کی؟ کس لیے بیٹے کی دعا کی؟ کہا اس لیے بیٹے کی دعا کی کہ ابراہیم کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو ابراہیم نے بیٹے کی دعا کی۔ اب دیکھیں ہمارے دعا کرنے میں اور انبیاء کے دعا کرنے میں یا معصوموں کے دعا کرنے میں ایک فرق ہوتا ہے۔ ہم جو دعا کرتے ہیں کبھی ہماری دعا دنیا سے متعلق ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ہماری دعا آخرت سے متعلق ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں زیادہ تر تو دنیا ہی سے متعلق ہوتی ہے۔ پروردگار زندگی دے دے، پروردگار صحت عطا کر دے، پروردگار مال عطا کر دے، دولت عطا کر دے، بزنس میں ترقی عطا کر دے، یہی تو دعائیں ہوتی ہیں۔ ملازمت عطا ہو جائے، یہ زمین ہمیں مل جائے، ہمارا مکان بن جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہی دعائیں اللہ سے تو ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ دعائیں جو ہیں ان کا بھی ثواب ہے، ان کا بھی اجر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان دعاؤں کا کوئی اجر نہیں ہے، اس لیے کہ دعا جو اللہ سے کی جاتی ہے یہ اللہ پر اعتماد کا اظہار ہوتا ہے، لہذا وہ مقصود ہمیں حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال اجر تو ملتا ہی اللہ سے مانگنے کا ہے، سمجھ رہا ہے؟ تو وہ دعائیں جو دنیا سے متعلق ہیں وہ یہ ہیں۔ اب آخرت کے لیے بھی کبھی کبھی دعا ہوتی ہے، پروردگار ہماری خطاؤں کو بخش دے، یہ دعا آخرت کے لیے۔ پروردگار روز قیامت ہمارے ساتھ حساب و کتاب میں نرمی ہو، یہ دعا جو ہے یہ آخرت کے لیے۔ پروردگار تو ہمیں جنت عطا کرنا، یہ دعا آخرت کے لیے۔ پروردگار جب میدان محشر میں سب پیاسے ہوں تو ہم حوض کوثر سے سیراب ہوں، یہ دعا آخرت کے لیے۔ تو آخرت کے لیے بھی دعائیں ہم کرتے ہیں اور دنیا کے لیے بھی ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن معصوم جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا دنیا کے لیے نہیں ہوتی، وہ دعا آخرت ہی کے لیے ہوتی ہے۔ چاہے بظاہر ہمارے سننے میں ایسا لگے کہ یہ دعا بھی دنیا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن وہ دعا جو ہے وہ دنیا کے لیے ہوتی نہیں۔ میں مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب سلیمان دعا کریں پروردگار تو مجھے ملک عطا کر دے، تو بظاہر تو ملک مانگ رہے ہیں، حکومت مانگ رہے ہیں، لیکن جناب سلیمان جو ملک مانگ رہے ہیں اس کا تعلق بھی آخرت ہی سے، دنیا سے نہیں ہے۔ یہ جو ملک مانگ رہے ہیں یہ عیش و آرام کے لیے نہیں مانگ رہے، یہ اس لیے نہیں مانگ رہے کہ مجھے ملک مل جائے گا تو میرے سر پر تاج آ جائے گا، میرے زیر قدم تخت آ جائے گا اور لوگ میرے تابع و فرما بردار ہو جائیں گے، بلکہ یہ ملک اس لیے مانگ رہے ہیں کہ پروردگار تو مجھے ملک عطا کر دے، حکومت عطا کر دے، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تیرا عبادت گزار بنا سکوں۔
ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یہاں دعا کا جو مقصد ہے وہ آخرت ہی ہے، یعنی دعا بظاہر ملک کی دعا مانگی جا رہی ہے، لیکن یہ دعا جو ہے یہ آخرت کے لیے دعا ہے، دنیا کے لیے یہ دعا نہیں. اسی طرح سے جناب ابراہیم بیٹے کی دعا مانگ رہے ہیں. ہم جو بیٹے کی دعا مانگتے ہیں تو ہمارا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. ہم بیٹے کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں بیٹا عطا کرے گا، بڑا ہوگا تو کمائے گا، وہ کمائے گا تو ہمیں کھلائے گا، بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا. لیکن جناب ابراہیم جو بیٹے کی دعا مانگ رہے ہیں وہ دنیا کے لیے نہیں مانگ رہے، بلکہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ مجھے ایک بیٹا عطا کر دے تاکہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں میرا ہاتھ بٹائے. غور کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں میرا ہاتھ بٹائے، کار نبوت میں میرا ساتھ دے، میرے بعد نبوت اس کے ذریعے سے آگے بڑھے، لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں کے درمیان تبلیغ کا کام انجام دے. تو یہاں جو بیٹے کی دعا ہو رہی ہے یہ بھی آخرت کے لیے ہو رہی ہے. لیکن کیوں دعا ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ابراہیم کا کوئی بیٹا موجود نہیں ہے. جناب زکریا دعا کر رہے ہیں، پروردگار تو مجھے ایک بیٹا عطا کر دے. اس سے پہلے خود بیان کر رہے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری زوجہ آخرہ ہے، لیکن تو مجھے بیٹا عطا کر دے. جانتے ہیں کہ کوئی چیز پازیٹیو نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، تو وہ بیٹا عطا کر دے. جناب زکریا کہہ رہے تو مجھے ایک بیٹا عطا کر دے. اور اللہ جناب زکریا کو خالی یحییٰ جیسا بیٹا عطا نہیں کر رہا ہے، بلکہ نام بھی بتا رہا ہے کہ ہم تمہیں بیٹا عطا کر رہے ہیں، اور اس بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ کہ اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا. دیکھیں غور کیجئے، جناب ابراہیم بیٹے کی دعا کر رہے ہیں، بیٹا نہیں ہے تو بیٹا مانگ رہے ہیں. جناب زکریا بیٹے کی دعا کر رہے ہیں، بیٹا نہیں ہے تو بیٹا مانگ رہے ہیں. لیکن مولا علی جو بیٹا مانگ رہے ہیں، اور کیجئے آپ جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ مولا علی جو کہہ رہے ہیں کہ بھیا عقیل کسی ایسے خانوادے میں میری شادی ہو جائے، ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جائے. تو یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بیٹا نہیں ہے تو بیٹا مانگ رہے ہیں، بیٹے ہیں اور حسنین جیسے بیٹے ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے فضائل آپ سنتے ہیں وہ سارے فضائل ایک طرف ہیں، اور یہ جملہ ایک طرف ہے مولا عباس کے لیے کہ امام حسن اور امام حسین جیسے جوانان جنت کے سرداروں کے ہوتے ہوئے علی جس بیٹے کی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اور پھر تمنا، اور وہ بھی مولا علی کی تمنا، مولا علی کی تمنا. ارے بھائی جس کے پاس گھر ہوتا ہے وہ گھر کی تمنا تھوڑی کرتا ہے، جس کے پاس ملازمت ہوتی ہے وہ ملازمت کی تمنا تھوڑی کرتا ہے، جس کے پاس اولاد ہوتی ہے وہ اولاد کی تمنا تھوڑی کرتا ہے. لیکن مولا علی تمنا کر رہے ہیں. خالی بات یہیں تک نہیں ہے، بلکہ آپ سورہ یاسین پڑھیں. اللہ کہہ رہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے علی کے لیے جمع نہ کر دیا ہو. آپ غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو بھائی جب اللہ نے سب کچھ دے دیا، اب اس کے بعد بھی مولا علی تمنا کرے تو پھر ماننا پڑے گا کہ دنیا کی کوئی شے عباس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. کوئی شے، اس لیے کہ ہر شے کے ہوتے ہوئے لیکن چونکہ مولا علی کی تمنا ہے حضرت عباس، لہذا باب الحوائج بن کے دنیا میں آئے، باب المراد بن کے دنیا میں آئے. اگر باپ ایسا ہے جو ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جو پوچھنا ہو پوچھو، تو بیٹا بھی باب الحوائج ہے، آواز دے رہا جو مانگنا ہو مانگو، جو سوال کرنا ہو کرو. عزیزوں آج 8ویں محرم، آج کا دن ہمارے یہاں مولا عباس سے منسوب ہے. میرے خیال میں یہ بات بار بار بتانے کی ضرورت نہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شہادتیں تو سب کی سب روز عاشورہ ہی ہوئی، لیکن ہم نے رونے کے لیے دن بانٹ لیے. آج مسلم ابن عقیل کا ذکر ہوگا، آج حبیب ابن مظاہر کا ذکر ہوگا، آج حر کا تذکرہ ہوگا، آج اون و محمد کے مصائب پڑھے جائیں گے، آج علی اکبر کا تذکرہ ہوگا، آج حضرت عباس کا ذکر ہوگا، آج 6 مہینے کے بچے کا ذکر ہوگا. کیونکہ ایک دن میں سب کیسے روئیں.
عزیزو ہم ایک دن میں سب پر رو نہیں سکتے. حسین نے ایک دن میں سب کے لاشیں اٹھائے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام. عزیزو نام حضرت عباس کا کافی ہے رونے کے لیے. عزیزو آج کا دن منسوب ہے. آج گھروں میں علم کھڑے ہوتے ہیں. مولا عباس کے نام کے علم سجایا جاتا ہے. ہاں عزیزوں آپ نے دیکھا حضرت عباس کا علم پہچانا کیسے جاتا ہے, تعارف کیسے ہوتا ہے کہ یہ حضرت عباس کا علم ہے. کہ حضرت عباس کا علم اس طرح سے پہچانا جاتا ہے تو اس میں ایک چھوٹا سا مشکیزہ بھی ہوتا ہے. ہمارا سلام ہو اس بی بی پر جس کا مشکیزہ عباس کے علم کی پہچان بن گیا. جزاک اللہ. عزیزوں حضرت عباس زندگی بھر امام حسین کو آقا کہہ کے پکارا. کبھی بھائی کہہ کے پکارا ہی نہیں, کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا. روز عاشور ہے. آقا حسین اور عمر سعد کے درمیان یہ طے پایا کہ دونوں کے درمیان مصالحت کی کوشش کے سلسلے میں آخری بار گفتگو ہو جائے, اور وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئے اور امام حسین اپنے بیٹے کو لے کے آئیں اور بات چیت ہو جائے. ادھر سے وہ چلا اپنے نابکار بیٹے کے ساتھ, ادھر سے آقا حسین چلے شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر کے ساتھ. ادھر سے حسین آگے بڑھ رہا ہے, ادھر سے وہ آ رہا ہے. ایک مرتبہ آقا حسین کو احساس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے دوڑتا چلا آ رہا ہے. گھوڑے کو روکا, پلٹ کے دیکھا, کیا دیکھا کہ حضرت عباس چلے آ رہے ہیں. ہاتھ تلوار کے قبضے کے اوپر ہے اور عباس دوڑتے چلے آ رہے ہیں. کہا بھیا عباس آپ کو تو معلوم ہے نا میرے اور اس کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئے, میں اپنے بیٹے کو لے کے آؤں. جب اس کے ساتھ اس کا کوئی عزیز نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کیا جواب دیا آقا حسین؟ ذرا غور سے دیکھیے, اس کے پیچھے پیچھے اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے ساتھ اس کا غلام آئے اور حسین کے ساتھ حسین کا غلام نہ جائے؟ یہ تھے عزیزوں حضرت عباس. اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو صبح سے مجالس میں سن رہے ہیں, آپ گریہ کر رہے ہیں مولا عباس کا نام لے لے کر. اب ذرا سوچئے کہ کیا عالم ہوا ہوگا جب آقا حسین کے کانوں میں آواز آئی ہوگی, اے آقا اس غلام نے اپنی جان آپ پر قربان کر دی. امام حسین نے کمر کو پکڑ لیا, آواز دی الان انکسر ظہری, میری کمر ٹوٹ گئی. اے بھیا عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ حسین عباس کے سرہانے پہنچے, دو زانو ہو کے بیٹھے. حضرت عباس کا سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھا, عباس نے سر کو پھر خاک پر رکھ لیا, حسین نے پھر زانو پر رکھا, عباس نے پھر خاک پر رکھ لیا. کہا بھیا عباس کیا زانو پر سر رکھنے تو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ بس مجلس تمام ہو رہی ہے. کہا آقا تکلیف کیسی, میں آپ کی گود میں پل کے بڑا ہوا ہوں. کہا بھیا پھر یہ سر کو خاک پر کیوں رکھ لیتے ہو؟ کہا آقا میری آنکھ میں ایک تیر لگا ہوا ہے جو سر کے پار ہو گیا ہے. میں سوچتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تیر کی نوک سے آپ کے زانو کو اذیت پہنچے. میں کہوں گا اے میرے آقا عباس, ارے حسین کا اتنا خیال ہے کہ تیر کی نوک سے حسین کو اذیت نہ پہنچے. ارے ذرا عصر کے وقت آئیے, حسین کا سارا جسم اثر تیروں پر رکا ہوا ہے. ایک بیکس بہن کے کانوں میں آواز آ رہی ہے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر. ارے زینب نکل, حسین تڑپتا ہے.